کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی یوتھ کلب والوں کو آپ کیسا سمجھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے کہا نہیں وہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے. اب پتہ نہیں ان سے پوچھا بھی ہے کہ نہیں پوچھا, لوگ غلط خبریں بھی پھیلا دیتے ہیں. لیکن بالفرض پوچھا بھی ہو یا جواب بھی دیا ہو, میں فرضی ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو, کیونکہ جب تک پوری تحقیق نہ ہو کسی کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جائے. تو یوتھ کلب والوں کو تو میں بھی بڑا سپورٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ نماز جو سکھا رہے ہیں لڑکیوں کو, وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یوتھ کلب والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ فروئی مسائل کی وجہ سے کسی کو برا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. یہ چھوٹی نماز تو پڑھوا رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں پھر آپ کی کے پاس کیا دلیل ہے. میں نے کہا یوتھ کلب والوں سے پھر میری پیغام پہنچا دیں, میرے سے بھی رابطے میں ہیں اور بڑے اچھی طرح, لیکن میں بحث کرنا نہیں چاہتا کسی سے ان مسئلوں میں. ایسا نہ ہو میرا یوتھ کلب والوں سے عورتوں کی نماز پہ مناظرہ شروع ہو جائے. تو میں نہیں چاہتا میری صلاحیت ادھر استعمال ہو اور ان کی صلاحیت میرے خلاف استعمال ہو. جو کام وہ پازیٹیو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. لیکن جو آدمی عام آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا تو میں اس کو دلیل دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اگر وہ آپ کو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں فرق کیا ہے, تو آپ بتاؤ کہ بھی علماء سے ہم نے یہی سنا ہے. وہ علماء جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, جو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا. جو مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں صدیوں سے, وہ یہ کہتے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو ہم ان علماء کے فتوے کو فالو کریں گے. رہا مسئلہ دلیل کا, تو ان سے کہیں بھائی اس کی کیا دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر کوئی حدیث نہیں ہے, بار بار میں سوال اٹھاتا ہوں اب تک کوئی جواب کسی نے نہیں دیا, اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں. کہیں بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت چلے گی, بلکہ حدیث میں تو یہ ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو ہمارے اہل حدیث کیا کہتے ہیں, بھائی نبی نے تو سمٹ کے نہیں پڑھی ہے تو عورتیں بھی سمٹ کے نہیں پڑھیں گی. تو بھائی اسی طرح حدیث میں آتا ہے خذوا عنی مناسککم, صحیح حدیث ہے, جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورتیں کیوں نہیں دوڑ رہی ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے, وہ اصول ٹوٹتے نہیں ہیں. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں کتنے بڑے علامے ہوں گے, مانتے ہیں تقویٰ بھی ہوگا, بھائی ان جیسا مینٹل لیول نہیں ہے. وہ ان کی علمی اپروچ نہیں ہے, تبھی تو پوری دنیا نے ان کو فالو کیا ہے. آج کسی اسکالر کو اتنا تھوڑی کوئی فالو کر رہا ہے. بڑے بڑے علاموں نے ان چاروں کو فالو کیا ہے. آج کے اسکالر میں 4 فالو کر رہے ہوں گے تو 4000 مخالفت کر رہے ہوں گے. تو کون زیادہ لائق اتباع ہے, ان کی تحقیق کو مانے یا ان کی تحقیق کو مانے. ان کی تحقیق کو مانا جائے گا, جو صدیوں سے امت اس کو مان رہی ہے. تو یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ بھائی جو یہ کہتا ہے نا مرد عورت سمٹ کے نہیں مردوں کی طرح پڑے گی, حدیث میں نہیں ہے. تو حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ عورت چلے گی. بعض لوگ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ تمہارے لیے ہم میں اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے, ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. پہلی بات, حضرت عائشہ کا یہ قول کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے خود اعتراف کیا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات, وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہو گیا نا. جب عائشہ کا قول حدیث کے قول کے مخالف ہوگا تو کس کو لیا جائے گا, پیغمبر کے قول کو لیا جائے گا نا. کیونکہ بار بار لوگ کہتے ہیں کسی امتی کو پیغمبر کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی. نبی تو کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کیا ایسے کرو, اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم جیسے کر رہے ہیں ویسے کرو. تو آپ جیسے اب کبھی ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لے آتے ہو, کبھی امام شافعی کو لے آتے ہو, تو اسی طرح تو حضرت عائشہ کا مقابلہ بھی نبی سے ٹھیک نہیں ہے. اور اگر عائشہ ہی کو فالو کرنا ہے تو حضرت عائشہ تو یہ بھی کہہ کے گئی ہیں, بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. دلیل دیتے ہیں کہ نہیں نبی نے کیا فرمایا, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, عورت بھی مسجد میں آئے گی, عورت کو نہیں روک سکتے آپ. وہاں آپ حضرت عائشہ کے قول کو کیوں نہیں لے رہے جبکہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے. تو کہیں بھی اصول جو ہے نا یہ ٹکتے نہیں ہیں. تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی, چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی, اور دلیل مانگتے ہیں, تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے, حج کرنے, تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں. عورت سینہ نہیں اکڑاتی, حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے, اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کیا حج کیا ایسے کرو. تو عورت کو بھی آپ حکم دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا, عورت کیسے لبیک کہتی ہے, آہستہ لبیک کہتی ہے. کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے, وہ بھی ضعیف سند سے ہے, وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے. تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا,
اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت. کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے. امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. ٹھیک ہے نا؟ تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی, ان کا تذکرہ کر دیا. اور پھر چاروں اماموں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر. پھر تو وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی, دوڑے گی نہیں. کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی. لبیک آہستہ کہیں گی, کیوں؟ اجماع امت ہے. تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھیں. تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں. جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی, اب 8 کر دی انہوں نے, 10 کر دی. تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ دیکھنا اب جو جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, وہ اجماعی مسائل کو چینج کریں گے اور وہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں نے ایسی پیشگوئی کر دی تھی کہ دیکھنا کچھ اسکالرز فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا مروہ میں چلتی کیوں ہے, عورت دوڑے گی, کیونکہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مجھے فتویٰ مل گیا ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت دوڑے گی صفا مروہ میں. اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی جب دوڑے ہیں, اور بلکہ اس سے بھی اوپر کی دلیل دی ہے بھائی جب نبی دوڑے ہیں, بلکہ حضرت ہاجرہ وہ تو خاتون تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, تو جن کی سنت میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ تو عورت تھیں, تو عورتوں کو تو اور دوڑنا بنتا ہے. اب جب انہوں نے فتویٰ دیا نا تو لوگ حیران ہیں, بھائی یہ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو سعودیہ ہی کے مفتیان کرام میں ان پہ رد کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے, اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز. آپ پرانے فتاوی میں کوئی ایک قول تو کسی مجتہد کا دکھا دو, ہم آپ کو دکھائیں گے ابو حنیفہ کی کیا قول ہے, امام شافعی کا کیا قول ہے, امام احمد کا کیا قول ہے, امام مالک کا کیا قول ہے. یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے بھائی. امام احمد تو امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ آج کے اسکالر, اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں ہم دیوبندیوں مفتیوں کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں وہ فلانے مفتی وہ عربی ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو, امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, ہم ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے دیوبندیوں سے بغض میں امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا, امام مالک کو بھی چھوڑ دیا, امام احمد کو بھی چھوڑ دیا, امام شافعی کو بھی چھوڑ دیا, اور کسی عربی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. اور لیبل کیا لگا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو کیا پتا, ان بر صغیر کے مولویوں کو کیا پتا. جو بھی علم حاصل کرے گا نا, وہ چاہے بر صغیر کا ہو, چاہے وہ انڈیا کا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا, اس کو سب پتا ہوگا. جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ مکہ کے اندر بھی پیدا ہوا ہوگا نا, اس کو پتا نہیں ہوگا. تو اس لیے ملتے جلتے ناموں, میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں, کسی عربی یا کسی سلفی, علماء سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن اختلافات میں کرو گے کیا؟ قرآن و سنت کی اس تشریح کو مانو گے جو ان ائمہ نے تشریح کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار میں یہ مضمون اس لیے بیان کرتا ہوں, اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے یہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے نام پہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے, امت ٹوٹ رہی ہے بے لگام اونٹ کی طرح. کبھی کوئی ادھر سے فتویٰ نکل کے آئے گا, وہ کہہ رہے قرآن و سنت, وہ کہہ رہے قرآن. ہمارے مسقط میں ایک دوست ہیں میری, ان سے بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کسی عربی نا عالم کا مجھے ویڈیو بھیجی, کسی سلفی عربی عالم تھے, لال رومال, بڑے خوبصورت ماشاء اللہ. انہوں نے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو ہم فالو کریں یا مجتہدین کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا کلا, ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کتنی مضبوط بات ہے. میں نے کہا یہ بات بہت مضبوط ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پابند نہیں تھے. یہ ہیں باقی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ قرآن. اور میں نے کہا سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی قانونی طور پر مضبوط تھا نا, سعودی عرب میں دین میں تحریف کا راستہ نہیں کھلا تھا, علماء پابند تھے. سعودیہ ہی کے بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ حنبلی پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایسا سوال کر رہے ہو جیسے فقہ حنبلی قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا احمقانہ سوال. لیکن ہوا کیا ہے, جب فقہ حنبلی کو سعودیہ میں چھوڑا گیا ہے نا, تو قرآن و سنت کے نام پہ اب کیا ہو رہا ہے, عرب ملکوں میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ گورنمنٹ جس چیز کو حلال کرنا چاہتی ہے نا, اپنی مرضی کے مولوی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلتا کر دیا. جیسے کہ پاکستان میں تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں گورنمنٹ ایک فقہ کی پابند ہوتی نا,
یا ایک کی نہ ہوتی, کم از کم اس کی پابند ہوتی کہ چاروں فقہ سے خروج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اتنی بھی پابندی ہوتی, تو یہ جو عدالت میں قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کا راستہ کھلا ہوا ہے, یہ راستہ نہ کھلتا. اب جج گورنمنٹ پتہ کیا کرتی ہے, ایوب خان نے پہلے یہ کیا تھا, ایوب خان کو دوسری شادی پہ پابندی لگانی تھی, تو اس نے کیا کیا بھائی, یہاں کے مولویوں سے فتویٰ لیا, سب نے کہا بھائی حرام ہے, پابندی نہیں لگا سکتے آپ. اس نے کیا کیا, جب پابندی لگانی ہے, لبرل سیکولر حکومت بنانا ہے پاکستان کو, ایک لبرلزم کی طرف جانا ہے, مصر سے مولوی منگوائے. انہوں نے قرآن و سنت کو آڑا ترچھا کر کے نا فتویٰ دے دیا کہ ایکچولی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری پہ پابندی نہیں لگا رہے, ایکچولی اس کی کچھ حدود متعین کر رہے ہیں. اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ ہر آدمی 4 8 لے کے گھومنا شروع کرے گا, عورتوں کے حقوق ضائع ہوں گے, یہ ہو جائے گا. ایسی لمبی چوڑی اس کی پوری تحریر ہم نے پڑھی ہے. وہ گھما کے نا, وہ جو مصر سے چند مولانا لوگ بلوائے انہوں نے, تو اس نے یوں ایکچولی اس کو یوں کر کے نا پہلی بیوی کی اجازت ضروری اور قرآن و سنت کے لیول لگا کے قانون بنا کے تھوپ دیا ہمارے اوپر. اگرچہ ہم پہ اثر, مجھ پہ تو بالکل بھی اثر نہیں ہوا, لیکن لوگوں پہ کیا کر دیا, بولو نا, تھوپ دیا. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اگر لگام نہ دی نا ان لوگوں کو, لا جو صدیوں سے مرتب ہے اس کا پابند نہ بنایا, تو مولوی کو کون سنبھالے گا. مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں, تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا. جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی, اب دیکھو میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو میں علماء کے سامنے جواب دے ہوتا ہوں کہ یہ آپ نے نکالا کہاں سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے تو یہ بھی نکال سکتے تھے, یہ بھی نکال سکتے, تو اس پہ پہلو نے اس کا بھی حوالہ دو کہ پہلو نے کیا فتویٰ دیا ہے, قانون کیا جو مرتب ہے, تو اس کا ریفرنس مجھے لگانا پڑے گا, ورنہ میں قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں تو کچھ تحریف اس سے کم تھوڑی ہوگی. اس سے تحریف کیا ہو جائے گی, دروازہ چوپٹ کھل جائے گا تحریف کا. تو اب کیا کیا جو ایوب خان نے نا, وہ لا کے قرآن و سنت کا لیول لگا کے اتنے سارے قوانین کو اٹھ پٹانگ. پھر علماء نے کہا کہ عورت شوہر جب مرتا ہے تو عدت بھی ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن ہے, طلاق ہوتی ہے, تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, 3 مینسز کا آنا ضروری ہے. تو اس نے ایکچولی کر کے نا کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں, تو ہم نے نظم کی وجہ سے, ایک لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیا اس نے, اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان, 2 دفعہ طلاق, تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے, صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے, تو یہ جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا, 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی, جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں, جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے علم تو اصل میں. حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے, اس میں ایکچولی اور اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا, وہ کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا. سارے صحابہ کے, 4 اماموں کے, اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا, ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے, اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی. پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا. بھائی یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت, نبی آخری نبی ہے, امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. قرآن و سنت نے پہلے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ سارے غلط تھے اور 4 آدمی صحیح ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب کیا کیا, ایکچولی کر کے نا انہوں نے کیا کیا, قرآن کی 2 آیتوں کو ملا دیا آپس میں. ایک طرف قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کی طرف حکمین آئیں گے, فیصلہ کریں گے, صلح و صفائی کریں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دھڑ دھڑ طلاقوں کا نظام ہے نا, یہ طلاقیں دے دی, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں, لہذا دے بھی دیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ جب بھی جھگڑا ہوگا بے شک طلاقیں ہی ہو جائیں, پہلے یونین کونسل ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کرائے گی, صلح و صفائی. دونوں آیتوں کو آپس میں کیا کر, حالانکہ وہ ایک الگ آیت ہے, وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے, لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو صلح جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہوں. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہیں, وہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں, کامن سینس کی, قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا.
تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے سلو کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی؟ سلو کی. اب سلو میں قرآن کہہ رہے اس خاندان کا, انہوں نے کہا یہ خاندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا, خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو. وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے, مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے, ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے, بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے, یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں سلو کی کوشش کریں گے, 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے, اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی, وہ بھی ایک ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی, ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں, تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے, اور اس سب پہ کیا لیبل لگایا ہوا ہے؟ قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے, اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ چاروں اماموں کی جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا, تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, قرآن و سنت کا لیبل لگایا, خلا کے لفظ قرآن سے لیا اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ, اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں, کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ خلا بھی صحیح ہے, عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں, ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے, اس کو ہم کہیں گے خلا, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو محبت میں, بیگم نے لے لیا, اگلے دن جا کے کیس فائل کیا, بیوی بھی گئی پلاٹ بھی گیا. لیکن آپ جج سے پوچھیں گے, وکیل سے پوچھیں گے, بولیں گے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو میرے بھائی یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام کا. تو ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا مجتہدین کو فالو کرو, اپنا منجن بیچنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. آج جو اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. یہ سارے مولوی منجن بیچ رہے ہیں, اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے منجن بیچ رہے ہیں وہ اپنی تحقیق نہیں بتا رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ کی تحقیق ہے اس کو فالو کرو. تو منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان علماء کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو نہیں آ رہی تو جاؤ, حدیث میں آتا ہے علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, جو اسکالرز ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آپ اللہ سے, ہمارے بس میں جو تھا بھائی ہم نے سمجھا دیا, آپ کی مرضی جو چاہے کریں, آپ نہ مانیں علماء کی. منجن میں ہی لگے رہے بیٹھ کے, چورن اور منجن میں. کیا ہو گیا بھائی؟